منی لانڈرنگ معاملے میں آج پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی ای ڈی کے سامنے پیش ہو گئی ہیں۔ سری نگر کی راج باغ علاقے میں واقع ای ڈی دفتر محبوبہ مفتی پہنچ چکی ہیں۔ واضح رہے کہ منی لانڈرنگ معاملے میں پیر کو محبوبہ مفتی دہلی کے ای ڈی دفتر میں حاضر نہیں ہو پائی تھی۔ ای ڈی نے کچھ دن پہلے پوچھ تاچھ کے لیے نوٹس بھیجا تھا۔ دوسری طرف محبوبہ مفتی نے ای ڈی کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مختصر وقت میں دہلی آنے سے قاصر ہیں، اگر جلدی ہے تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا پھر سری نگر میں پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے، لہٰذا سری نگر کے ای ڈی دفتر پہنچ چکی ہیں۔ محبوبہ مفتی سابق وزیر اعلیٰ رہی ہیں جموں کشمیر کی۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شبیر احمد جڑ رہے ہیں اس خبر پر مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔ شبیر، آپ سے کتنی دیر پہلے محبوبہ مفتی پہنچی ہیں ای ڈی کے دفتر؟ بتائیے گا کتنی دیر تک یہ پوچھ تاچھ چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ سنا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ پہنچ گئی ہیں ای ڈی دفتر میں، راج باغ سری نگر میں جو واقع ہے۔ باقی تفصیلات آپ نے بتا دی۔ پچھلی بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہیں پہ کوشچننگ کی جائے ای ڈی دفتر سری نگر میں ہی۔ تو اب یہ پوچھ تاچھ کتنی دیر تک رہے گی اس کے بارے میں تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کچھ گھنٹے سے لے کر 3 سے 4 گھنٹے تک سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا جو فاروق عبداللہ کی یہاں پہ کوشچننگ ہوئی تھی اس سے سوالات ای ڈی نے پوچھے تھے تو کافی وقت لگا تھا۔ 3 بجے تک 3:30 پونے 4 وہ وہاں سے واپس نکلے تھے 11 بجے آ کے۔ اب کوشچننگ کس نوعیت کی ہوگی اور کتنی دیر تک ہوگی وہ پتہ چلے گا، کیونکہ محبوبہ مفتی پہلے سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ انہیں بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے کیا، پورا کس معاملے میں ایگزیکٹلی کس قسم کے منی لانڈرنگ کیس میں ان کو یہ سمجھ لیا جائے کہ آج کی پوچھ تاچھ میں اس سوال کا جواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ جب ان سے پوچھ تاچھ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے معاملہ بتایا جائے گا کہ آپ پر یہ الزامات ہیں، لہٰذا اس سوال کا جواب آپ دیں۔ جی بالکل کچھ تو ان کے ساتھ اس بارے میں بات ہوئی بھی جب انہوں نے اعتراضات کھڑے کیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ڈیفینس کرنے کے لیے یہ تو بتایا جائے کیس کیا ہے تاکہ میں شواہد وغیرہ پیش کر سکوں۔ تو کچھ تو ان کو انفارمیشن دی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن انہوں نے وہ عام نہیں کر دی، کیونکہ ای ڈی بھی ایک طرح کی انویسٹیگیشنز کو عام نہیں کرتا کہ کس طرح کے کیس ہیں۔ تو ابھی بات چیت ابھی پہلے ان کی کوشچننگ ہوگی، اور کوشچننگ کے بعد محبوبہ مفتی یہ پورا امکان ہے کہ وہ میڈیا سے بات کریں گی، کیونکہ جس طرح کے وہ وہاں سے ہاتھ ہلا کے میڈیا کو دکھا رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہیں گی وہاں سے نکل کے کہ وہ میڈیا کو بتائے کہ کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ وہ پہلے سے یہ کہتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ اناج برتا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کے بعد کس طرح سے اس کو ہٹانے کے خلاف جو باتیں کر رہی ہیں ان کو دبانے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے، وہ الزامات وہ لگاتی رہی ہیں۔ لیکن ای ڈی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ ہے، تو اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ نکل کے ظاہر کی بات ہے وہ بولنا چاہیں گی اس معاملے پہ۔ بالکل، اور باڈی لینگویج بہت کچھ کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا، تصویروں کے ذریعے اپنے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں، جموں کشمیر کے جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ محبوبہ مفتی ای ڈی دفتر پہنچی، انہوں نے ہاتھ ہلا کر سبھی سے گریٹ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محبوبہ مفتی سے یہ پوچھ تاچھ جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا وہ میڈیا نمائندوں سے مخاطب ہوتی ہیں یا نہیں، دیکھنے والی بات ہوگی۔ بہت شکریہ شبیر، آگے بھی آپ سے جڑتے رہیں گے، اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اور تصویریں دکھاتے رہیں گے۔